السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے تحت پچھلے 2-3 جمعوں سے کچھ باتیں کہی اور سنی جا رہی ہیں۔ ہم نے پچھلے جمعوں میں یہ سنا تھا کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بشارتیں اس کے لیے ہیں جو ایمان لانے کے بعد تقوی والی زندگی گزار کر اولیاء اللہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے
یہ بشارتیں سنی اور یہ خوشخبریاں سنی تو پھر دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ ہم بھی کیوں نہ اولیاء اللہ میں شامل ہو جائیں تاکہ ہم بھی کامیاب بنے اور ہمارا ٹھکانہ بھی جنت بنے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس سوال کے جواب میں یہ عرض کیا گیا کہ انسان کو ایمان کے بعد تقوی والی زندگی گزارنے سے اس مقام تک اللہ اس کو پہنچائیں گے۔ تقوی والی زندگی کا مطلب بیان کیا گیا کہ گناہوں سے بچنا 100%، اور گناہوں سے بچنے کے لیے اس کے نقصانات بیان کیے گئے اور بیان کیے جا رہے تھے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کا نقصان معلوم کر لیتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گناہوں کے نقصانات بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ گناہ نجاست کے مانند ہے اور نجاست میں بدبو ہوتی ہے۔ اگر بندہ توبہ اور تائب ہو کر نیکیاں نہیں کرتا ہے تو اس کا اثر دنیا میں بھی رہتا ہے، قبر میں بھی رہتا ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا اثر جہنم تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک زانی جو دنیا میں زنا کرتے ہوئے زندگی گزارا تھا، توبہ نہیں کیا، بغیر توبہ کے چلا گیا، تو اس کی سزا میں جہنم میں اس کی شرمگاہ سے ایسی بدبو نکلے گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدبو کی وجہ سے دوسرے جہنمیوں کو جو پہلے سے عذاب میں مبتلا ہے، تکلیف میں ہے، ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلے سے تکلیف میں ہے جہنمی، اب اس کی وجہ سے، اس کے زنا کے گناہ کی وجہ سے ایسی بدبو پھیلتی ہے کہ جہنمیوں کو ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جہنمی پوچھتے ہیں تو کون ہے، وہ کیا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے تیرے اندر سے ایسی گندی بدبو آ رہی ہے کہ ہمیں تکلیف میں اور اضافہ کر دیا؟ تو عرض کرتا ہے کہ زنا کی وجہ سے یہ بدبو آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی اور قیامت تک آنے والی امت کی حفاظت فرمائے۔ بغیر توبہ کے زندگی گزارنا، اس کا نقصان صرف دنیا تک اور قبر تک محدود نہیں بلکہ جہنم تک اس کا اثر نظر آتا ہے۔ میں یہاں وقفہ کر کے اس عنوان کو سستا کر کے، یعنی اور جو نقصانات ہیں زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعوں میں عرض کیا جائے، میں یہ عرض کروں کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کے برخلاف جب ایک بندہ
तौबा कर लेता है, ताइब होकर जिंदगी में अल्लाह के अहकामात पर अमल करना शुरू कर देता है और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर देता है, तो फिर किताबों में लिखा है, बुजुर्गों ने फरमाया कि उस नेकी की वजह से उस बंदे के अंदर खुशबू पैदा हो जाती है। बातिनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर जैसे गुनाह की वजह से बदबू पैदा होती है, वैसे नेकी की वजह से इंसान के अंदर खुशबू पैदा हो जाती है। और बाज़े मर्तबा वो खुशबू सिर्फ फरिश्तों को महसूस नहीं होती, बल्कि इंसानों को भी वो खुशबू महसूस होने लगती है। चुनाचे ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को ले लीजिए। सबसे ज्यादा अल्लाह से लो लगाने वाले, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाले, अल्लाह से डरने वाले, नेकी में सबसे आगे, अंबिया से आगे, सरदारुल अंबिया, इमामुल अंबिया, आपके अंदर उन नेकियों की वजह से ऐसी खुशबू फूट फूट कर निकलती थी। आपने सुना होगा कि आपके मुबारक पसीने से जो खुशबू टपकती थी और जो खुशबू फैलती थी, आसपास के सहाबा भी उसको महसूस करते थे। हाँ, बल्कि मैं जरा आगे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया भी अर्ज कर दूं। शायद मैंने अर्ज किया था कि आपकी जात अक़दस इतनी मुबारक, अल्लाह को इतनी महबूब, हजरत आमीना हमल से है और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां के पेट में है। आपकी दादी आपके दादा से ये अर्ज करती है कि देखो, ये जो हमारी बहू है, ये तो बेवा है। हमें मालूम है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले यतीम हो चुके थे। हजरत अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। तो दादी कहती है, हमारी बहू तो पहले तो बेवा है और फिर बेवा के लिए खुशबू लगाना, ज़ेबो ज़ीनत करना, ये हमारी बहू को खुशबू क्यों लगाती है? चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब ने, दादा ने हजरत आमीना से पूछा कि बेटा, ये तुम खुशबू क्यों लगाती हो और तुम्हें खुशबू कहां से आती है और इतनी खुशबू? हजरत आमीना ने फरमाया कि अब्बा जान, मैं खुशबू कहां लगाती हूं, मैं खुशबू नहीं लगाती,
بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جب سے میں حاملہ ہوں، جب سے میرے پیٹ میں اولاد ہے، میں محسوس کر رہی ہوں کہ میرے اندر سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی ہے۔ آگے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے جو اثرات حضرت آمینہ نے دیکھے، عرض کرتی ہے ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے ساتھ بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں۔ میں راستے میں چلتی ہوں، ٹھوکر لگتی ہے تو وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے۔ میں گرمی میں دھوپ میں جا رہی ہوتی ہوں، اچانک بادل میرا سایہ کر لیتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ ہی سے خوشبو شروع ہو گئی تھی۔ آپ دنیا میں آئے تو کیوں نہ آپ کے جسم اطہر سے خوشبو نہ پھیلے، خوشبو پھوٹ پھوٹ کے نکلتی تھی۔ ایک شاعر نے آپ کے پسینے کے بارے میں عرض کیا، ہم کو جنت کے پھولان کو اب وہاں کے غلمان حوران کو اب، ہم کو جنت کے پھولان کو اب وہاں کے غلمان حوران کو اب، ان سے بڑھ کو ہے ان کا پسینہ، چلو جائیں گے مدینہ، ان سے بڑھ کو ہے ان کا پسینہ، چلو جائیں گے مدینہ۔ کیا پیارا شعر ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی ہے۔ ایک صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو بھیجتی تھی چھوٹی چھوٹی شیشیاں دے کر، ڈبیاں دے کر کہ جاؤ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں جب آرام فرما رہے ہو تو آپ کے پسینے کے قطرے ان ڈبیوں میں ڈال کر کے لے آؤ۔ پتا چلا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ام سلیم بچیوں کو بھیج کر کے چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں میرا پسینہ جمع کراتی ہیں اور گھر منگاتی ہے۔ آپ نے پوچھا ام سلیم تم یہ پسینے کے قطرے کیوں منگاتی ہو؟ ام سلیم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کے مبارک پسینے سے ایسی خوشبو نکلتی ہے، ہم وہ قطرے جب دوسری خوشبو میں ملاتے ہیں تو پھر اس کی خوشبو اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے ہم آپ کے پسینے کے قطرے منگاتے اور جمع کراتے ہیں۔ دیکھا آپ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کا، تقوی کا، آپ کی پرہیزگاری کا، اللہ کے خوف، اللہ کی محبت، آپ کی تلاوت، آپ کی نمازیں، آپ کا ذکر و اذکار اور اللہ کی یاد میں بیٹھے رہنا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی ہے اور آپ کے مبارک پسینے میں وہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ہاں آگے سنو، صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
خلیفہ اول، خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ، آپ کی نیکیاں اللہ اکبر، آپ کی نیکیوں کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور پھر وہاں سے حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر دونوں غار ثور پر پہنچے. تو غار ثور پر پہنچنے کے لیے جب نیچے سے اوپر چڑھنے کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہاڑ پر جائیں اور مشرکین مکہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے قدموں کے نشان کو پہچان کر کہیں اوپر تک نہ پہنچ جائے. اس خوف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھے پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے اور آپ کو اٹھا کر کے پورا پہاڑ چڑھتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں میں امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے. آپ وہاں جو پہنچے ہیں غار ثور کے پاس اور پھر وہاں آپ اندر پہنچے ہیں تو یہ جو نیچے سے اوپر لے کر کے آپ کو پہنچے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو بکر میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں اور وہ ایک نیکی مجھے دے دیں جو آپ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے غار ثور تک پہنچایا تھا. اس ایک نیکی کو میرے حوالے کر دیجئے اور میری پوری زندگی کی نیکی آپ لے لیجئے. حضرت ابو بکر کی نیکیاں میں نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا تمام صحابہ کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا دیا لیکن حضرت ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، ان کا بدلہ اللہ چکائیں گے. تو آپ اندازہ لگائیں کیسا تقوی، کیسی پرہیزگاری، کیسا اللہ کا خوف. تو جب ایسی زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ان کے جسم سے کیوں نہ خوشبو پھوٹے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے جو خوشبو نکلتی تھی وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر تھی. ہاں یہ نیکیوں کا اثر، نیکیوں کی وجہ سے جسم سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے. ہاں حضرت شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل درود شریف میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب سونے سے پہلے ان کا معمول تھا کہ درود شریف پڑھنا.
سونے سے پہلے کچھ معمولات بنائیے. آیت الکرسی پڑھ کے سونا، تسبیح فاطمی پڑھ کے سونا، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. اور قرآن پڑھتے ہیں تو سورہ ملک پڑھ کے سونا، اور پھر باوضو سونا، اور سونے کی دعا پڑھ کے سونا. ان کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے درود شریف پڑھ کے سوتے تھے. ایک رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بشارت ہوئی. آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہارا جو معمول ہے سونے سے پہلے درود پڑھنے کا، مجھے بہت پسند آتا ہے. آؤ، جس زبان سے تم درود پڑھتے ہو میں اس زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے، حضرت نے واقعہ بیان کیا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان کا، ان کے منہ کا، چہرے کا بوسہ لیتے ہیں. اور جب یہ صاحب بیدار ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگی. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے 8 دن تک مشک کی خوشبو ان کی زبان سے آتی رہی. یہ کیا ہے؟ نیکیوں کا اثر. اور سنو، امام عاصم رحمت اللہ علیہ مدینہ المنورہ میں خوب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. بعض اللہ کے بندوں کا معمول ہوتا ہے قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا. بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو 3 دن میں قرآن مجید ختم کر دیتے ہیں. کل ہی ایک اللہ کے بندے کے بارے میں نے سنا کہ ان کا معمول ہے روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرنا، یعنی 3 دن میں قرآن ختم. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی، کرناٹک کے امیر شریعت اول علامہ مفتی حضرت ابو سعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت کا معمول تھا آخری ایام میں، بڑھاپے میں، جبکہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری، لیکن تلاوت میں کوئی کمزوری نہیں. سفر ہو کہ حضر ہو، صحت ہو کہ بیماری ہو، کام میں مشغولی ہو کہ فرصت ہو، مدرسے کے اندر ہو کہ مدرسے کے باہر ہو، حضرت روزانہ 10 پاروں کی تلاوت فرماتے تھے. اللہ کے بندوں کا معمول. ابھی چند دن پہلے اصلاح البنات کی معلمہ ولیہ، جن کو لولو آپا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، ان کے برادر محترم حضرت مولانا شبیر احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم نے ان کے جنازے کے سامنے یہ عرض کیا کہ میری بہن کا معمول یہ تھا کہ روزانہ 10 پاروں کی بھی تلاوت کر لیتی تھی، اور کبھی کبھی روزانہ یہ قرآن مجید ختم کر لیتی تھی. جو دنیا سے چلے گئے ان کی تعریف بیان کرنا اللہ کے رسول کا حکم ہے. ہاں،
اذکروا محاسن موتاکم، جو مر گئے ہیں ان کی اچھی اچھی باتیں یاد کرو۔ اب ذرا ہم اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کر دیکھیں، میں بھی منہ ڈال کر دیکھوں کہ میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں روزانہ۔ 10 پارے نہ، 1 پارا نہ، 100 پارا۔ بڑی محرومی ہے جو قرآن روزانہ نہ کھولے، محرومی ہے۔ حالات حاضرہ کو جوڑ کر کے اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا معمول بن چکا ہے روزانہ فون دیکھنا، واٹس ایپ دیکھنا، فیس بک دیکھنا، اور کہاں کیا میسج آیا ہے، لیکن کبھی ہم نے روزانہ قرآن پاک کھولنے کا ارادہ بھی شاید نہیں کیا۔ بڑی محرومی ہے میرے بھائیوں۔ قرآن پاک کو سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن کا حق ہے، اس سے کم کی کوئی گنجائش نہیں، ورنہ قرآن قیامت میں پکڑے گا میرا حق کیوں ادا نہیں کیا۔ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، مسجد کا حق ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کا حق یہ ہے کہ کم از کم 2 قرآن مجید ہر حال میں سال میں ختم کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر میری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، یا نیچے 30 سال ہو گئی، 20 سال ہو گئی، تو اگر 15 سال کے بعد سے بھی حساب لگائے کہ جس کے 30 سال ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 سال سے 30 سال تک 15 سال 2 قرآن مجید، 30 قرآن مجید ختم ہونا چاہیے۔ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ بقیہ زندگی میں حساب لگا کر کے، جیسے نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور قرآن کو بھی ہم ایسے ہی حساب لگا کر کے اپنی زندگی کا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو معمول ہوتا ہے بعضوں کا 3 دن اور بعضوں کا 7 دن، جمعہ کے دن قرآن شروع کرتے ہیں اور منزل 7 منزلیں کر کے جمعرات کے دن ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ایک پارا بھی پڑھیں گے تو مہینے میں 1 مرتبہ ختم ہو جائے گا۔ آدھا پارا بھی اگر پڑھیں گے تو 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا، اور اگر 100 پارا پڑھیں گے تو 4 مہینے میں یہ قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ تو سال میں 3 قرآن ہو جائیں گے، 100 پارا روزانہ۔ حروف کی ادائیگی صحیح ہو، اور اگر جگہ کا تعین بھی ہو تو بہت بہتر ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے ہم قرآن پڑھیں گے، گھر میں ہو یا مسجد میں، کہیں بھی روزانہ 100 پارا تو سال میں 3 قرآن، اور اگر آدھا پارا، اب سنو، بعض لوگ کیا کرتے ہیں 9 منٹ میں 5 قرآن، 9 منٹ میں 6 قرآن، 9 منٹ میں 7 قرآن، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھ لو، 3 قل پڑھو، 1 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب۔ بے شک ثواب سے کوئی انکار نہیں، ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنا اپنی جگہ ہے۔ ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے۔ ہاں، اور سنو، مجبوری میں اگر قرآن موبائل میں آپ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، مجبوری میں اجازت ہے، لیکن باوضو ہو، بے وضو نہ ہو، بغیر وضو کے آپ قرآن موبائل میں اوپن کر کے نہ بیٹھیں۔ بہتر یہی ہے کہ قرآن پاک کا نسخہ سامنے ہو، قرآن مجید کھولیں،
وضو کے ساتھ اسے دیکھنا، قرآن پاک ایسی چیز ہے، قرآن پر عمل کرنا ثواب، قرآن پڑھنا ثواب، قرآن کو چھونا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب۔ ہاں، جو آدمی قرآن پاک دیکھ کے پڑھتا ہے اس کی آنکھوں میں روشنی بڑھتی ہے۔ اس سے بڑی دوا اور کیا چاہیے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور صبح میں 2 گھنٹے کر کے ڈراپ ڈالتے رہو، 2 گھنٹے کر کے قرآن پاک پڑھتے رہے، آنکھوں میں روشنی بڑھتی ہے۔ ہاں، دانت مضبوط ہوتے ہیں قرآن پڑھنے سے، اور بہت سارے فضائل ہیں تلاوت کے، کبھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ تو میرے پیارو، میں نے عرض کیا حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ مدینہ المنورہ میں قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت۔ ایک دن خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، آپ فرمانے لگے کہ عاصم، تمہارا قرآن پڑھنا مجھے بہت پسند آتا ہے۔ کوئی عمل ایسا ہو ہماری زندگی میں جو اللہ کو پسند آ جائے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا عاصم، تمہارا قرآن پڑھنا مجھے بہت پسند آتا ہے، آؤ میں تمہارے منہ کا بوسہ لیتا ہوں۔ جیسے درود شریف کی وجہ سے آپ نے بوسہ دیا، ویسے حضرت امام عاصم رحمت اللہ علیہ کے منہ کا آپ نے بوسہ لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ کے منہ سے ایسی خوشبو نکلتی تھی، لوگوں نے یہ پوچھا کہ حضرت آپ اپنے منہ میں کیا رکھتے ہیں؟ کیا الائچی رکھتے ہیں یا اور کوئی چیز منہ میں رکھتے ہیں کہ آپ کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے؟ تو آپ نے یہ واقعہ بیان کیا ان سے کہ میں الائچی کچھ نہیں رکھتا ہوں۔ جیسے ہمارے نوجوان جو اپنے آپ کو ذرا اسمارٹ دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں اور ذرا گھمگھماہٹ کے ساتھ پرفیوم کا استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ بھی، اور بعض ایسے اسپرے استعمال کرتے ہیں کہ میں منہ میں اسے مار کے جاؤں گا، میں بات کروں گا تو سامنے والے کو یا سامنے والی کو خوشبو محسوس ہوگی اور وہ مجھے پسند کرنے لگے گا یا لگے گی۔ یاد رکھو میرے عزیزو، وقتی طور پر خوشبو تو آ جائے گی، لیکن بعد میں اس کے جو منفی اثرات ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے منہ کا کینسر پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ جو خوشبو ہے یہ کسی پرفیوم کی نہیں ہے یا کسی اسپرے کی نہیں ہے۔ امام عاصم بات کر رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، لوگ پریشان۔ پوچھا تو فرمایا میں الائچی نہیں رکھتا ہوں، بلکہ یہ واقعہ عرض کیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا قرآن پڑھنا پسند آیا، جس کی وجہ سے آپ نے میرے منہ کا بوسہ لیا، تو تب سے میرے منہ سے خوشبو نکل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیکیوں کا اثر ہے۔ نیکی کی وجہ سے جسم سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کے نکلتی ہے۔ اور سنو، جب آدمی نیکیوں کے ساتھ توبہ طائب ہو کر اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جب قبر میں پہنچتا ہے، تو آپ نے سنا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے قبر میں کیا حالت ہوتی ہے۔ قبر کیسے اس کو کھا جاتی ہے، کیسے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔
गुनाहों की वजह से वो असर, तो जो औलिया अल्लाह में शामिल होकर तौबा ताइब होकर इबादतों के साथ अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करके अल्लाह की मोहब्बत में दिन रात इबादत करते हुए जब कब्र में जाता है तो कब्र से भी खुशबू निकलने लगती है। हाँ, इसलिए कि कब्र के अंदर अल्लाह का वली है, नेकियों के साथ गया है, तो बाज़ औलिया अल्लाह की कब्रों से खुशबू फूट फूट के निकलती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह असफुल किताब बाद किताबिल्लाह सहीहुल बुखारी 6 सही किताबों में सियासत्ता जिसे कहते हैं उनमें बड़ा मकाम है बुखारी शरीफ का। इसके इमाम जब इंतकाल करते हैं और इनको कब्र में रखा जाता है तो मेरे प्यारों, महसूस करने वालों ने आज भी महसूस किया कि उनकी कब्र से खुशबू आ रही है। इमाम अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह दफनाए गए तो उनकी कब्र से खुशबू निकलने लगी, और हम जैसे कुछ मुसलमान थोड़ा तालीम में, दीन की बातों में पीछे रह जाते हैं, ऐसे उनकी कब्र पर आकर मिट्टी उठा उठा के ले जाने लगे कि मिट्टी से खुशबू आ रही है। जैसे लोग दादा पहाड़ जाते हैं, वहां से पानी लाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं तो वहां से धागा लेके आते हैं, लाते हैं कि नहीं लाते? अब उसे बरकत की चीज समझते हैं और धागा लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है वहां, और पैसे देकर के उसको खरीदना पड़ता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या लाइन लगी हुई है अजमेर में। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती नक्शबंदी, शायद नक्शबंदी तो नहीं होंगे, रहमतुल्लाह अलैह, लाइन लगी हुई है। अच्छा क्या है? हाँ, धागा खरीद रहे हैं बरकत के लिए। तो लोग लाते, बरकत समझ के लाते, हालांकि बरकत उसमें नहीं रहती। जैसे मैंने अर्ज किया था कि लोग मक्के मदीने से भी मिट्टी लाने लगे तो उनके घर खंडेर होना शुरू हो गए। मालदार अरबपति गरीबपति बन गया वहां से मिट्टी लाने की वजह से। तो लोग अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से मिट्टी ले जाने लगे तो उनके मुताल्लिकीन ने, रिश्तेदारों ने दुआ की कि अल्लाह इस खुशबू को बाहर मत पहुंचाई। उनकी दुआ कबूल हुई। अब ऊपर तो नहीं आ रही है, लेकिन 100% यकीन है कि उनकी कब्र में आज भी खुशबू है। हाँ, मैं अपना जाती वाकया एक अर्ज करके बात खत्म कर देता। मक्कतुल मुकर्रमा में 3 या 4 हाजी हम निकले जन्नतुल मुअल्ला, चलो जियारत करके आएंगे। उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र अत्थर के पास हम खड़े रहे, जियारत की, और फिर वहां से 1-2 साथी आगे निकल गए कि जरा कब्रिस्तान देख के आएंगे। सामने एक दीवार थी बंद, बताया गया कि इसके पीछे अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया करते थे, उनकी कब्रें हैं। तो एक हाजी साहब ने कहा कि हजरत
وہاں جا کر کیا دیکھنا سو ان کے قبران کو، ہم نہیں گئے۔ ادھر قبروں کی زیارت کر رہے تھے کہ دو ساتھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر اطہر پر جو کھڑے ہوئے تھے، آواز دے کر مجھے اور میرے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو بلایا کہ مولانا جلدی آؤ، جلدی آؤ۔ میں وہ حاجی صاحب دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، پوچھا کیا قصہ ہے؟ کہا کہ آپ یہاں کھڑے رہے، 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، چند سیکنڈ گزرے تھے، ایسی خوشبو آنے لگی قبر اطہر سے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ میں بڑی بڑی سانسیں لے کر اس کو کھینچنے لگا، اور پھر میں نے عرض کیا کہ حاجی صاحب یہاں سے تو خوشبو آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے مولانا ہمیں آپ کو یہاں بلایا کہ یہاں خوشبو آ رہی ہے، ہمیں بھی محسوس ہو رہی ہے، شاید آپ کو بھی محسوس ہو۔ ہاں آج بھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر اطہر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ہم رائچور گئے جماعت میں، طلبہ کی جماعت لے کر، وہاں ایک بہت بڑے عالم دین ہے مولانا مفتی ذی شان صاحب قاسمی قادری دامت برکاتہم، وہ ہمیں لے گئے پہاڑ پر۔ ہمارے یہاں ساتھی جو رائچور گئے ہیں، رائچور سے آگے کون سا گاؤں ہے جی؟ مانوی، یہ بھی ساتھ مانوی گئے ہم لوگ۔ وہاں ایک جگہ ایک اللہ والے بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتے تھے، یہ اللہ والوں کا معمول، چلہ گزاری اولیاء اللہ پہاڑوں پر کرتے تھے۔ وہاں لے کے گئے، اور وہاں لے جا کر کے مجھے بھی کھڑا کر دیا، یہ بھی تھے۔ وہاں درود شریف پڑھنا ہم نے شروع کیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں درود پڑھیں۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہاں گلاب کے پھول کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مولانا یہاں گلاب کے پھول کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مولانا ہر ایک کو یہاں خوشبو محسوس نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو اسی لیے یہاں لے کے آیا تاکہ وہ خوشبو آپ بھی محسوس کرے اور بتائیں کہ یہاں خوشبو آتی ہے۔ جو جماعتیں آتی ہیں اور جو اسے محسوس کر سکتے ہیں، میں ان کو یہاں تک لاتا ہوں، یہ خوشبو سناتا۔ یہ کون سا اثر ہے؟ نیکیوں کا اثر۔ ہاں، آدمی جب توبہ تائب ہو کر نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، میرے پیاروں یاد رکھو زندگی میں بھی ان کے جسم سے خوشبو پھوٹتی ہے، قبر میں جائیں گے ان کے قبر سے خوشبو نکلتی ہے۔ حضرت بڑے حضرت کا میں نے ذکر کیا، علامہ ابو سعود احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم سبیل الرشاد کے انتقال ہوا، حضرت کو دفن کیا گیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت کی قبر سے بھی دارالعلوم سبیل الرشاد میں خوشبو پھوٹنے لگی۔ مرحوم حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے نوری رحمت اللہ علیہ نے درسگاہ میں ہم کو بتایا کہ حضرت کی قبر پر خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں میرے پیاروں، جو اولیاء اللہ ہوتے اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ہاں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو بشارتیں دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر کے میدان میں بھی۔ اس لیے میں نے یہاں رک کر کے یہ عرض کیا کہ جو نیکی کرتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو پھوٹ کے نکلتی ہے۔ تو میرا عزیزو، ہم اولیاء اللہ میں شامل ہونے کی نیت سے جب گناہ چھوڑیں گے، توبہ کریں گے، اور توبہ کرنے کے لیے
میں نے عرض کیا آنسو بہانا ہے، اقرار کرنا ہے، اللہ میں اقراری مجرم ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، میرا ہر عضو گناہوں سے لت پت ہے، میں آج توبہ کرتا ہوں۔ ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائیں گے، پھر تقوی والی زندگی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جسم سے اگر ہم بدبو محسوس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نیکیوں کی وجہ سے خوشبو بھی محسوس کریں گے۔ اس لیے میرے پیارو توبہ کرو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے۔ روزانہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، ہاں حالات ایسے ہیں، روزانہ خطرے کی گھنٹی، پتہ نہیں کب کیا قانون آ جائے، پتہ نہیں کیا کب مصیبت آ جائے۔ ہر آنے والا دن ایک خطرے کی گھنٹی لے کے آ رہا ہے، اس لیے توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا، حالات اس سے زیادہ بگڑنے والے ہیں، وائرس اس سے زیادہ خطرناک آنے والا ہے، اللہ کرے کہ نہ آئے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا پورا یقین ہے، لیکن میرا عزیزو حالات واقعی بدلنے والے ہیں۔ قیامت کے جو نشانیاں ہیں وہ ہو کر رہیں گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ دجال آنا ہے، امام مہدی آنا ہے، حضرت عیسیٰ آنا ہے، مغرب سے سورج طلوع ہونا ہے، دابۃ الارض کا نکلنا ہے، اور دنیا سے کعبۃ اللہ کو ڈھایا جانا ہے، گرایا جانا ہے۔ اس کے بغیر قیامت آنے والی نہیں۔ یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ علامات قیامت میں احادیث میں بھرے پڑے ہوئے، اس لیے میرے پیارو اللہ کے ہو کر زندگی گزارنا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، دنیا کو ضرورت کے حد تک رکھنا، اور اللہ اس کے رسول اور آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارنا، یہ ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور سچی اور پکی توبہ کر کے راہ راست پر، صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ موت تک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے کوششیں کرنے اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔